کاشان فرش پہ گرا ہوا بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔ تکلیف کی شدت سے اس کے منہ سے کراہ نکل رہی تھی اور آنکھیں بار بار دھندلا رہی تھیں۔ اسے انم کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آیا۔ وہ کراہتے ہوئے زور سے آنکھیں جھپکنے لگا۔ پھر اسے صوبان نظر آیا۔ اب اسے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ اس نے زور سے سانس لینے کی کوشش کی۔ اب وہ اپنے سامنے فائزہ کو دیکھ رہا تھا جو اسے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ دھڑکنوں کی رفتار آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی۔ اسے لگا جیسے ان تینوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور آج اس کا دل بھی اس کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ اس کا دماغ تاریکی میں جانے لگا اور آنکھیں بند ہونے لگی۔ کیسا ہے کاشی؟ سیرت کے گاڑی میں بیٹھتے ہی صوبان نے سیرت سے پوچھا۔ خود ہی آ کے اوپر دیکھ لیتے تو معلوم ہو جاتا کہ کیسا ہے۔ سیرت کے بولنے پہ صوبان نے افسوس بھری نگاہ اس پہ ڈالی اور کار اسٹارٹ کر دی۔ صوبی، اب یہ ناراضگی ختم کرو اپنے بھائی سے۔ وہ بہت اکیلا ہو چکا ہے۔ اسے اس وقت تمہاری اور انم کی ضرورت ہے، اور اب تو انم کی گڈ نیوز سے ناراضگی کا کوئی جواز بنتا ہی نہیں ہے۔ سیرت ڈرائیونگ کرتے ہوئے صوبان کو دیکھ کے اسے سمجھانے لگی۔ کہیں تم نے یہ بات کاشی سے تو نہیں شیئر کر دی کہ انم ایکسپیکٹڈ ہے؟ صوبان سنجیدگی سے سیرت کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اس میں چھپانے والی کیا بات ہے بھلا؟ اور میں گئی کس لیے تھی؟ وہ باپ بننے والا ہے اور اتنی بڑی خوشی کی خبر نہ بتاتی اسے؟ سیرت نے حیرت سے صوبان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سیرت، تمہیں یہ بات ابھی اسے فی الحال نہیں بتانی چاہیے تھی۔ صوبان نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے اپنا سر جھٹکا۔ آخر تم سوچ کے کیا بیٹھے ہو صوبی؟ سیرت نے اسے دیکھ کے پوچھا۔ سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہا ہے اینگر تھراپی کے لیے۔ تمہیں تو اسے یہ بولنا چاہیے تھا کہ ہم انم کو خلا دلانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ذرا معلوم تو ہوتا اس اینگر تھراپی کا کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں۔ کتنا کنٹرول کر پایا اپنے غصے کو؟ صوبان نے تلخی سے کہا۔ یعنی تمہارے کہنے کا مطلب یہ کہ میں اسے وہاں جا کے مینٹلی ٹارچر کرتی؟ سیرت نے برا مانتے ہوئے کہا۔ اس نے ہم سب کو مینٹلی ٹارچر کیا ہے اور اب خود سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کے سیشن کروا رہا ہے اپنے۔ صوبان نے غصے میں کہا۔ صوبی، مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تمہیں غصہ کس بات پہ آ رہا آخر؟ اس کے سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے سے، یا پھر یہ کہ تمہیں اپنے بھائی سے محبت ہی نہیں رہی؟ اب کی بار سیرت بھی اس پہ غصہ کرتے ہوئے بولی۔ بالکل ٹھیک کہا، اس سے محبت نہیں رہی۔ سب کچھ ختم کر چکا وہ اپنے ہاتھوں سے۔ صوبان کی بات کا سیرت جواب دیتی اس سے پہلے ہی صوبان کا موبائل بجا۔ تمہارے نمبر سے کال آ رہی ہے؟ کہاں ہے تمہارا موبائل؟ صوبان نے اپنا موبائل دیکھتے ہوئے کہا اور سیرت کے کچھ بولنے سے پہلے ہی کال ریسیو کی۔ کاشی؟ کون ہے وہاں پہ؟ کون ہو تم؟ ہاتھ مت لگانا میرے بھائی کو! صوبان نے موبائل کان پہ لگاتے ہوئے زور سے چیختے ہوئے ایک ہاتھ سے گاڑی دوبارہ ٹرن کی۔ صوبی، کیا ہوا ہے؟ کچھ بتاؤ۔ کاشی کیا بات کر رہا ہے؟ صوبان کو سیرت کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ بس تیزی سے کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ کاشان کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ کاشی! گولی کی آواز پہ صوبان دوبارہ زور سے چیخا۔ دوسری گولی پہ صوبان نے کار فلیٹ کے باہر روکی۔ سیرت خود بھی پریشان ہو کے صوبان کو دیکھنے لگی۔ صوبان تیزی سے کار سے نکل کے بھاگا۔ سیرت بھی بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے جانے لگی۔ اس کا دل گھبرانے لگا۔ صوبان تیزی سے لفٹ کا انتظار کیے بنا سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچا، جبکہ لفٹ سے شیرا نکل کے فلیٹ سے باہر چلا گیا۔ کاشی! کاشی، آنکھیں کھولو، دیکھو میں آ گیا ہوں! صوبان کاشان کا خون میں لت پت وجود گلے سے لگاتے ہوئے چیخ کے بولا۔ سیرت جب تک اس کے پیچھے وہاں پہنچی، وہ اندر کا منظر دیکھ کے چیخ مار کے وہیں دروازے پہ جم گئی۔ صوبان نے کاشان کا بے جان ہوتا وجود اٹھایا تو وہ خود بھی گرنے لگا، مگر اسے گرنا نہیں تھا۔ اسے اس وقت بہت ہمت اور حوصلے سے کام لینا تھا۔ اپنے بھائی کی زندگی بچانی تھی۔ وہ ایمبولینس کا انتظار کیے بنا کاشان کو اپنی گاڑی تک لایا۔ صوبان کے کپڑے خود بھی کاشان کے خون میں رنگ چکے تھے۔ اب اسے کاشان کو لے کے ہسپتال جانا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا کہ مجھے اس سے محبت نہیں رہی۔ میرا ایک ہی بھائی ہے، مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہے وہ۔ میں بھلا اس سے محبت کرنا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ آپریشن تھیٹر کے باہر صوبان بیٹھا روتے ہوئے سیرت سے بولنے لگا۔ سیرت نے اپنے آنسو صاف کر کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اسے کچھ نہیں ہوگا صوبی،
سیرت کو کاشان کی حالت کے پیش نظر اپنی بات کھوکھلی لگی، مگر اسے صوبان کو ایسے ہی بولنا تھا۔ اتنے میں صوبان کا موبائل بجا۔ ہاں جواد، بتاؤ کیا خبر ہے شیرا کی؟ صوبان اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کوریڈور میں آ کے جواد سے پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہے، مگر اسے لاک اپ مت کرنا، ٹارچر سیل لے جاؤ اسے، کوشش کرنا کہ میرے آنے تک اس میں چند سانسیں باقی رہیں۔ صوبان جواد سے بات کر کے دوبارہ سیرت کے پاس آیا۔ وہ آپریشن تھیٹر کی لال بتی کو دیکھ رہی تھی جہاں ڈاکٹر کاشان کو لگنے والی گولیاں نکال رہے تھے۔ سیرت، تم ٹیکسی کر کے گھر چلی جاؤ، صوبان سیرت کو دیکھتا ہوا بولا۔ صوبان کی آواز پہ سیرت نے لال بتی سے نظر ہٹا کے صوبان کو دیکھا۔ میں تم دونوں کو چھوڑ کے چلی جاؤں اس حال میں ایسا نہیں کر سکتی، مجھے دوبارہ جانے کا مت بولنا۔ سیرت صوبان کو دیکھ کے خفا ہوتے بولی۔ سیرت، بحث مت کرو، ابھی تھوڑی دیر گزرے گی میرے ساتھ ساتھ پھر تمہاری بھی غیر موجودگی پہ مما بھی پریشان ہو جائیں گی، وہ کالز کریں گی۔ میں اس وقت ایسی کنڈیشن میں نہیں ہوں کہ ان سے بات کر سکوں یا انہیں کچھ بتا سکوں یا پھر انم کو اور انہیں سنبھال سکوں۔ پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو اس وقت۔ صوبان نے اسے دیکھ کے کہا تو سیرت کو صوبان پہ ترس آنے لگا۔ اتنی دیر میں ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر نکلا۔ صوبان اور سیرت کی توجہ ڈاکٹر کی طرف گئی۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر ان کی طرف آتا وہ دونوں بھاگ کے ڈاکٹر کے پاس پہنچے۔ ہم نے پیشنٹ کی باڈی سے بلٹس نکال دی ہیں، خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے جس کی وجہ سے فوری طور پہ کوئی اچھی خبر نہیں دی جا سکتی۔ صرف تھوڑی بہت اچھی خبر یہ ہے کہ سینے پہ لگنے والی گولی زیادہ اندر تک نہیں گئی تھی۔ پھر بھی اگلے 24 گھنٹے پیشنٹ کے لیے بہت اہم ہے۔ ان 24 گھنٹوں کے اندر اگر پیشنٹ کو ہوش آ جائے تو ہی وہ سروائیو کر سکتا ہے، ادروائز آپ دعا کریں ان کے لیے۔ ڈاکٹر تسلی کے انداز میں صوبان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے وہاں سے چلا گیا، جبکہ صوبان کرسی پہ ڈھیس آ گیا اور سیرت نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا۔ سیرت پلیز جاؤ یہاں سے، میری بات مان لو، صوبان دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے اس سے کہنے لگا۔ کس سے بات ہو رہی تھی اتنی دیر سے؟ انم پچھلے آدھے گھنٹے سے کال پہ مصروف تھی۔ کاشان نے ڈرائنگ روم میں آ کے اس کے موبائل پہ کال ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ کاشان، میں کال رکھنے ہی والی تھی، ایک یشل ہی تو ہے میری دوست، اور کس سے بات کروں گی؟ انم نے کاشان کو دیکھتے ہوئے کہا اور صوفے سے اٹھی۔ تمہیں معلوم ہے نا اس وقت مجھے میری ڈال چاہیے ہوتی ہے بس۔ کاشان اسے گود میں اٹھاتا ہوا بیڈ روم میں لے جانے لگا۔ آپ کی ڈال ہر وقت آپ کے پاس ہی ہوتی ہے، یشل نے مجھے گڈ نیوز سنانے کے لیے فون کیا تھا، خالہ بننے والی ہے وہ۔ انم نے کاشان کو یشل کے کال کرنے کی وجہ بتائی۔ وہی جن کی پچھلے مہینے شادی ہوئی تھی۔ کاشان کی بات پہ انم نے اسبات میں سر ہلایا۔ کتنی کوئک سروس ہے، ہمیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ویسے ہماری شادی کو 2 ماہ ہو گئے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے اب؟ ہمیں بھی اس بارے میں سیریس ہو کے سوچنا چاہیے، وہ انم کو بیڈ پہ لٹاتا ہوا اس سے کہنے لگا۔ اور کتنا سیریس ہونا چاہیے؟ کاشان کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ انم نے جھینپتے ہوئے کاشان کو کہا۔ کاشان نے انم کے برابر میں لیٹ کے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ ایسے تھوڑی نہ جھولی میں پھیلا کے گرتا ہے، صبح شام محنت کرنی پڑتی ہے۔ کاشان اب انم کے فیس ایکسپریشنز انجوائے کر رہا تھا جو اس کی بات سے ایک دم چینج ہو گئے تھے۔ صبح شام کیا ہو گیا آپ کو؟ انم نے گھبراتے ہوئے کاشان کو دیکھا۔ کیا آپ کو سچ میں ابھی بیبی چاہیے؟ کاشان کے مسلسل دیکھنے پہ انم سیریس ہو کے کاشان کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تو کیا بڑھاپے میں لے کے آئیں گے ہم اپنا بیبی؟ وہ انم کا گال سہلاتا ہوا الٹا اس سے سوال کرنے لگا۔ اس کی بات سن کے انم نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کے اپنی آنکھیں جھکائیں۔ اس کی حالت دیکھ کے کاشان کو ہنسی آئی، مگر وہ اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے بولا، اے سنو، تمہیں معلوم ہے مجھے کتنے بچے چاہیے؟ کاشان نے اسے مزید تنگ کرنے کا پروگرام بنایا۔ اس کی بات سن کے انم نے سوالیہ نظروں سے کاشان کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے برابر میں لیٹا ہوا انم کے پیٹ پہ اپنی انگلی سے 5 کا فگر بنانے لگا، جس پہ انم کی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ مگر پھر کچھ سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کاشان نے 5 پہ کراس بنایا اور پھر اس کے پیٹ پہ 8 کا نمبر لکھا۔ ہاں یہ صحیح ہے، آئی تھنک مجھے تم سے اپنے لیے 8 بچے چاہیے۔ کاشان خود ہی فیصلہ کن انداز اختیار کرتے ہوئے بولا، جس پہ انم نے رحم طلب نظروں سے اسے دیکھا۔
کاشان، کیا آپ کو واقعی 8 بچے چاہیے؟ انم نے اٹکتے ہوئے اس سے پوچھا۔ کیوں، کم ہے؟ کاشان اس کے بالوں کی لٹوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ نہیں، بہت زیادہ ہے، آج کل کے دور میں اتنے بچے کون پیدا کرتا ہے بھلا؟ انم نے اسے سنجیدہ ہو کے سمجھانے کی کوشش کی۔ یار، 1-2 تو سبھی پیدا کر لیتے ہیں، ہمیں سب سے کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہیے نا۔ کون سا میں کرکٹ ٹیم بنانے کی بات کر رہا ہوں۔ کاشان اب سیریس انداز میں انم کو سمجھانے لگا۔ مگر 8 بچے آئیں گے کیسے؟ انم کو اب واقعی ٹینشن ہونے لگی۔ سمپل ہے، 1 سال میں 2 کا پیکج بنا لیتے ہیں، مطلب ہر سال میرے اور صوبی کی طرح ٹوئنز، تو 4 سال میں فارغ۔ انم کے کانوں میں کاشان کی آواز گونجنے لگی۔ اشک ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے رواں ہوئے۔ آج ہی اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ یہ خبر اگر وہ نارمل حالات میں سنتی تو یقیناً وہ بہت خوش ہوتی، جبکہ اس وقت اسے نہ خوشی کا احساس تھا اور نہ غم کا۔ اچھا نہیں کیا آپ نے کاشان میرے ساتھ، آپ دیکھ لیجئے گا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ چاہے کتنا ہی سوری بول لیں، کتنی ہی تلافی کر لیں، مگر میں آپ کو نہیں بخشنے والی اب۔ انم روتے ہوئے خود ہی سے باتیں کرنے لگی۔ میں کب سے کالز کر رہی ہوں تمہیں سیرت، کہاں چلی گئی تھی تم؟ اور صوبان بھی میری کالز نہیں اٹھا رہا، کب سے پریشان ہو رہی ہوں میں۔ سیرت کو اپنے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھ کے کچن سے نکلتی ہوئی یسرا اس کے پاس آ کے بولی، سیرت، یہ تمہارے کپڑوں پہ خون کیسا ہے؟ صوبان کہاں ہے؟ بتاؤ جلدی مجھے۔ سیرت خاموش کیوں ہو، بولو کچھ ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ یسرا سیرت کے کپڑوں پہ لگا ہوا خون دیکھ کے پریشان ہو گئی، اسے جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ تبھی سیرت ہوش میں آئی۔ صوبی ٹھیک ہے مما، مگر آپ کاشی کے لیے دعا کریں۔ 24 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے ڈاکٹرز نے، اگر ان 24 گھنٹوں میں اسے ہوش نہیں آیا تو۔ سیرت روتی ہوئی یسرا کو بتانے لگی۔ کیا بول رہی ہو سیرت، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا ہوا ہے کاشان کو؟ یسرا ابھی بھی پریشانی کے عالم میں سیرت کو دیکھ کے پوچھنے لگی۔ 3 گولیاں لگی ہیں کاشی کو، سیرت نے یسرا کے گلے لگ کے روتے ہوئے اسے بتایا۔ یسرا شوق کے مارے کچھ بول نہیں پائی، مگر انم جو کہ یسرا کی تیز آواز سن کے اپنے کمرے سے باہر آ رہی تھی، سیرت کی آخری بات سن کے بھاگتی ہوئی سیرت کے پاس آئی۔ کاشان کہاں پہ آپی؟ مجھے بتائیں کاشان کہاں پہ ہیں؟ انم تقریباً چیختے ہوئے بولی۔ سیرت نے اسے گلے لگانا چاہا، مگر اس نے سیرت کے ہاتھ جھٹکے۔ مجھے لے کے چلے ابھی اور اسی وقت ان کے پاس۔ انم اب روتی ہوئی سیرت کو بولنے لگی۔ صحیح بول رہی ہے انم، سیرت تم ہمیں ہسپتال لے کے چلو، میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے۔ یسرا اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولنے لگی۔ پر مما اس طرح آپ کی طبیعت خراب ہوگی، اور انم کی بھی کنڈیشن ایسی نہیں ہے، بس آپ لوگ دعا کریں۔ کیسی باتیں کر رہی ہو سیرت تم؟ کچھ نہیں ہوتا میری طبیعت کو، اس وقت میرا صوبان وہاں پہ اکیلا ہے، کتنے سالوں سے وہ مجھے ہر موقع پہ سنبھالتا آیا ہے، آج اسے میری ضرورت ہے، اور میں گھر بیٹھ جاؤں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ یسرا اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی۔ انہیں اس وقت ہمت دکھانی تھی، کاشان کی زندگی کی دعا کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے بیٹے کو گلے لگا کے اس کی ہمت بھی بڑھانی تھی۔ آپ بھی دیر نہیں کریں، پلیز جلدی چلیں، انم روتے ہوئے کہنے لگی۔ سیرت نے یسرا کو دیکھا جو کہ ڈرائیور سے کار نکالنے کا کہہ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے روم سے صوبان کی ایک شرٹ لے کے یسرا اور انم کے ساتھ کار میں بیٹھ گئی۔ یہ جگہ آبادی سے دور ایک سیف ہاؤس تھا جہاں اس وقت صوبان موجود تھا۔ آدھے گھنٹے پہلے کاشان کا ہارٹ پراپر ورک نہیں کر رہا تھا، اس کی دھڑکنوں کی رفتار سست ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز اسے دوبارہ ٹریٹمنٹ دینے لگے۔ صوبان سے کاشان کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی، اس وجہ سے وہ بھائی کا قرض چکانے یہاں آ گیا تھا۔ کسی کو شک تو نہیں ہوا کہ اسے پولیس نے پکڑا ہے؟ صوبان نے اپنے پیچھے آتے جواد سے پوچھا۔ نہیں سر، سب سول ڈریس میں موجود تھے، بہت صفائی سے کام کیا گیا ہے، اور آپ کے کہنے کے مطابق اتنی ہی سانسیں چھوڑی ہیں کہ وہ اپنی موت کو اچھی طرح محسوس کر سکے۔ جواد صوبان کے پیچھے چلتا ہوا اسے بتانے لگا۔ صوبان ایک بند دروازے کے آگے آ کے رکا۔ جواد نے ہاتھ آگے بڑھا کے دروازہ کھولا تو صوبان کمرے کے اندر داخل ہوا، جہاں شیرا زنجیروں سے بندھا ہوا تھا۔
اس کی حالت اس وقت قابل رحم تھی۔ اسے دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کافی تکلیف برداشت کر چکا ہے، اور اب صوبان کو دیکھ کے شیرا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ابھی اسے کافی کچھ برداشت کرنا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں۔ شیرا نڈھال ہوتا ہوا صوبان کو دیکھ کے ایک دم بول پڑا۔ میں نے تم سے کہا تھا شیرا کہ میرے گھر کے کسی بھی فرد کو بری نظر سے دیکھا بھی تو میں تمہیں اتنی دردناک موت دوں گا کہ تمہاری روح تک تڑپ جائے گی۔ تم نے میری وارننگ کو اس وقت اتنا سیریس نہیں لیا تھا۔ صوبان نے کمرے میں موجود ٹیبل پہ سے ایک تھیلی جس میں سفید رنگ کا صفوف موجود تھا وہ اٹھا کے شیرا کے منہ میں بھرنا شروع کر دیا۔ تمہیں معلوم ہے اس وقت میرا بھائی زندگی اور موت کے بیچ کھڑا ہے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ کیا تم اس کی تکلیف محسوس کرنا چاہو گے شیرا؟ صوبان نے اب جواد کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے شیرا کو مخاطب کیا۔ شیرا منہ میں بھرے ہوئے پاؤڈر کی وجہ سے بری طرح کھانس رہا تھا۔ جواد نے لوڈڈ ریوالور نکال کے صوبان کے ہاتھ میں تھبائی۔ شیرا خوفزدہ نظروں سے صوبان کو دیکھتا ہوا نفی میں سر ہلانے لگا۔ صوبان نے باری باری اس کی دونوں ٹانگوں پہ اور پھر دونوں بازوؤں پہ فائر کیے۔ اس کے بعد 2 گولیاں اس کے سینے میں اتارتا ہوا خالی ریوالور دوبارہ جواد کو تھما گیا۔ آگے کا کام معلوم ہے تمہیں؟ صوبان شیرا کے مردہ وجود کو دیکھتے ہوئے جواد سے پوچھنے لگا۔ سر آپ فکر نہیں کریں، میں سب دیکھ لوں گا اور اس کی رپورٹ بھی تیار کر دوں گا۔ صوبان جواد کی بات سن کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے اطمینان تھا کہ جواد سب کچھ دیکھ لے گا۔ آج اس نے پہلی دفعہ اپنے اصولوں کے خلاف جا کے ایسا قدم اٹھایا تھا، اور وہ بھی صرف کاشان کے لیے۔ مگر صوبان کو اس کا پچھتاوا ہرگز نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ شیرا صرف کاشان کا ہی قصوروار نہیں ہے، بلکہ کتنے ہی بے گناہ مرد اور عورت اس کی درندگی کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ یہ ملک کے ان ناسوروں میں سے تھا جس کا ختم ہو جانا ہی بہتر تھا، کیونکہ جیل سے تو وہ ایک بار پھر سفارش کی بنا پہ چھوٹ جاتا۔ کاشان پلیز اپنی آنکھیں کھولیں، میری طرف دیکھیں پلیز۔ انم بیڈ پہ آنکھیں بند کیے کاشان کو لیٹے دیکھ کے روتے ہوئے کہنے لگی۔ مختلف نلکیاں اور ٹیوبز اس کے جسم میں لگی ہوئی تھیں۔ وہ کبھی کاشان کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے اسے دیکھ رہی تھی تو کبھی اس مشین کو جس میں ایک لمبی لائن کے بعد آڑی ترچھی لائنز بننے لگ جاتی تھیں۔ انم کا دل بری طرح دکھ رہا تھا کاشان کو اس حالت میں دیکھ کے۔ ڈاکٹر نے پیشنٹ کی وائف سن کے اسے اندر آنا الاؤ کیا تھا۔ آپ ہمیشہ میرے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں، مجھے دکھ دے کے، مجھے تکلیف میں دیکھ کے سکون ملتا ہے آپ کو۔ اس وقت بھی اتنے سکون سے لیٹے ہوئے ہیں، یہ جانے بنا کہ مجھے اس وقت کتنی تکلیف ہو رہی ہے آپ کو اس حال میں دیکھ کے۔ آپ کو شاید میری کنڈیشن کی بھی خبر نہیں ہے کہ میں کس عمل سے گزر رہی ہوں، پھر بھی مجھے پریشان کر رہے ہیں آپ۔ کاشان آپ بہت بہت برے ہیں، بہت برے۔ وہ اپنی کپکپاتی انگلی سے کاشان کے دل پہ اے لکھتے ہوئے اس سے شکوہ کر رہی تھی۔ تبھی اس کے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا۔ انم نے پلٹ کے دیکھا تو صوبان کھڑا تھا۔ بھیا کاشان کو بولے نا، وہ اٹھ جائے نا، اس طرح مت کرے ہمارے ساتھ۔ انم اب صوبان کے گلے لگ کے روتے ہوئے بولنے لگی۔ انم کے آنسو صوبان کی شرٹ بھگو رہے تھے، جبکہ صوبان کے آنسو انم کے بالوں میں جذب ہونے لگے۔ ہم اتنے دنوں تک اس سے ناراض رہے ہیں نا، بس اسی کا بدلہ لے رہا ہے ہم سے یہ بدتمیز انسان۔ تم پریشان مت ہو، ایک دفعہ اٹھنے دو اسے، پھر ہم دونوں مل کے اس کی اچھی طرح سے کلاس لیں گے۔ صوبان خود بھی روتا ہوا انم کو تسلی دینے لگا۔ ڈاکٹر نے اشارے سے اسے باہر جانے کے لیے کہا۔ وہ انم کو اپنے ساتھ لیے وہاں سے چلا گیا۔ وہ ابھی چند منٹ پہلے ہی دوبارہ ہاسپٹل پہنچا تھا۔ وہاں سیرت کی دوبارہ موجودگی پہ وہ خفا ہونے لگا۔ سیرت نے اسے ساری سچویشن بتائی اور صاف شرٹ دی۔ صوبان نے یسرا اور انم کا پوچھا۔ سیرت نے بتایا کہ یسرا نماز ادا کر رہی ہیں، جبکہ انم آئی سی یو کے اندر کاشان کے پاس موجود ہے۔ جبھی وہ آئی سی یو میں آ کے انم کو باہر لے آیا۔ اتنے میں یسرا بھی نماز سے فارغ ہو کے وہیں آ گئی۔ اس نے صوبان کو گلے لگایا۔ ٹھیک ہو جائے گا کاشان، میرا دل کہہ رہا ہے، میری اس کے لیے دعائیں رد نہیں ہوں گی۔ تم بالکل فکر نہیں کرو، کچھ نہیں ہوگا اسے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یسرا خود ہمت سے کام لیتے ہوئے صوبان کو گلے لگا کے اسے تسلی دے رہی تھی۔ جی ماما، اسے ٹھیک ہونا ہی ہوگا، وہ میرے ساتھ ہی اس دنیا میں آیا تھا،
ایسے کیسے مجھے اکیلا چھوڑ کے چلا جا سکتا ہے؟ اگر اس نے مجھے چھوڑا نا، میں زندگی بھر اسے معاف نہیں کروں گا۔ آج ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ یسریٰ صوبان کی ہمت باندھ کے اسے حوصلہ دے رہی تھی، اور صوبان کی آنکھیں نم تھیں۔ رات کو صوبان نے ان تینوں کو ڈرائیور کے ساتھ گھر بھیج دیا۔ کاشی پلیز یار، مجھے اکیلا چھوڑ کے مت جانا، میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ انم کا سوچو، کتنا رو رہی تھی تمہیں دیکھ کے۔ تمہیں سیرت نے بتایا تھا نا کہ وہ کس حال سے ہے۔ میں اور انم بہت پیار کرتے ہیں یار تم سے، ہم دونوں کو ضرورت ہے تمہاری، بلکہ ہم سے زیادہ اب تمہارے بچے کو تمہاری ضرورت ہوگی۔ پلیز یار ایک بار آنکھیں کھول لو۔ صوبان رات کے آخری پہر ICU میں کاشان کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ صوبان کا چہرہ ایک بار پھر اشک بار تھا جبھی کاشان کی انگلیوں میں ہلکی سی جنبش محسوس ہوئی۔ کاشان نے ہلکی سی آنکھیں کھولی تو صوبان اپنے آنسو صاف کر کے مسکراتا ہوا ڈاکٹر کو بلانے گیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹرز نے صوبان کو خوشی کی نوید سنائی کہ پیشنٹ کی زندگی اب خطرے سے باہر ہے۔ یہ خبر سنتے ہی صوبان نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب اسے سب سے پہلے خدا کے حضور شکر کا سجدہ کرنا تھا اور انم کو خوشخبری سنانی تھی۔ دوسرے دن صبح ہسپتال میں سیرت اور یسریٰ اس سے ملنے آئی تھیں۔ فرح اور عاشر بھی یہ خبر سن کے صبح ہی ہسپتال پہنچے۔ آج پہلی دفعہ کاشان نے عاشر سے صحیح سے بات کی۔ سب کے جانے کے بعد کاشان ایک بار پھر یسریٰ سے معافی مانگنے لگا۔ یسریٰ نے خوش دلی سے سچے دل کے ساتھ اسے معاف کر دیا۔ آج 3 دن کے بعد صوبان کاشان کو گھر لے آیا تھا۔ وہ ساری ناراضگی بھلائے کاشان پہ توجہ دے رہا تھا، اسے ایک پل کے لیے نہیں چھوڑتا تھا۔ ضروری کام کی جواد کو انسٹرکشنز دے کے اس نے مزید 2 دن کی چھٹی لے لی تھی، اور 2 دن سے وہ کاشان کے روم میں ہی سو رہا تھا۔ یسریٰ اور سیرت کاشان کے پاس آ کے بیٹھتی، اس کے کھانے کا دوا کا خیال رکھتی۔ سب نے اسے معاف کر دیا تھا، سب کچھ پہلے کی طرح ہو چکا تھا، مگر جس کا اسے سب سے زیادہ انتظار تھا، اس کے ہوش میں آنے کے بعد وہ ایک دفعہ بھی اس کے پاس نہیں آئی تھی۔ انم پردے کی آڑ سے باہر لان میں کاشان کو دیکھ رہی تھی۔ صوبان تھوڑی دیر پہلے ہی اسے لان میں لے کے آیا تھا۔ اس وقت وہ دونوں بھائی لان کی چیئر پہ براجمان تھے۔ کاشان کے ہوش میں آتے ہی صوبان نے سب سے پہلے یہ خبر انم کو سنائی تھی، اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کتنا روئی تھی، مگر یسریٰ کے لاکھ کہنے کے باوجود وہ ہسپتال نہیں گئی تھی۔ گھر میں بھی کاشان کو آئے ہوئے 2 دن ہو چکے تھے، اور یسریٰ اسے سمجھائے جا رہی تھی کہ سب پرانی باتوں کو بھول جاؤ اور اپنے آنے والے بچے کی خاطر کاشان کو معاف کر دو، مگر یسریٰ کو صوبان نے منع کر دیا۔ صوبان کا کہنا تھا کہ انم کو کوئی بھی اس بات کے لیے زبردستی نہیں کرے گا۔ یوں چھپ چھپ کے پردے کی آڑ سے کس کو تاڑا جا رہا ہے؟ سیرت کی آواز پہ انم نے ایک دم چونک کے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ سیرت مسکراتی ہوئی کافی کے 2 مگ ہاتھ میں تھامے انم کے روم میں آئی۔ میں کس کو دیکھوں گی بھلا؟ میں اپنے بھیا کو دیکھ رہی تھی۔ انم نے اپنی کافی کا مگ سیرت کے ہاتھ سے لیتے ہوئے جواب دیا۔ یہ بھیا کو بھلا کون یوں چھپ چھپ کے دیکھتا ہے؟ سیرت نے معنی خیزی سے انم کو دیکھ کے پوچھا۔ ظاہری سی بات ہے آپی، بھیا اس وقت اکیلے نہیں ہے، اور وہ جن کے ساتھ وہاں موجود ہیں، میں نہیں چاہتی کہ وہ بلا وجہ کسی خوش فہمی کا شکار ہو۔ انم کافی کا سپ لے کے سیرت کو وضاحت دینے لگی۔ انم ابھی بھی لان میں ہی دیکھ رہی تھی۔ سیرت صاف محسوس کر سکتی تھی کہ وہ ابھی بھی کاشان کو ہی دیکھ رہی ہے۔ سیرت کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ ویسے انم، یہ صوبی پہ قمیص شلوار کتنا سوٹ کرتا ہے نا؟ سیرت بھی کھڑکی سے باہر لان میں دیکھتے ہوئے بولی۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، وہ اچھے لگتے ہیں قمیص شلوار میں۔ انم کی نظریں ابھی بھی کاشان پہ مرکوز تھیں۔ سیرت کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اور میں نے ایک بات اور بھی نوٹ کی ہے، ویسے کاشی اور صوبی کافی زیادہ ایک دوسرے سے ان کی شکلیں ملتی ہیں، مگر جو بات صوبی کی پرسنالٹی میں ہے وہ بات کاشی میں نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے صوبی کی پرسنالٹی کے آگے کاشی کی پرسنالٹی ذرا دبتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ تم نے بھی نوٹ کیا ہوگا نا؟ سیرت اپنی مسکراہٹ چھپائے ایک دم سیریس ہو کے ان دونوں کی پرسنالٹی کو ایک دوسرے سے کمپیئر کرتے ہوئے بولی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے آپی، بے شک بھیا کی ہائٹ اچھی ہے، مگر آپ نوٹ کریں کاشان کی ہائٹ بھیا سے تھوڑی زیادہ نکلتی ہوئی ہے۔
اور بال بھی زیادہ سلکی ہیں۔ آپ نے کبھی کاشان کی آنکھوں کو غور سے نہیں دیکھا ہوگا، ان کے فیس پہ سب سے زیادہ اٹریکٹ ان کی آنکھیں کرتی ہیں، جبکہ کاشان کے مقابلے میں بھیا کی آنکھیں چھوٹی ہیں۔ ہاں، کلر کہہ سکتے ہیں کہ کاشان کے مقابلے میں بھیا کا کلر فیئر ہے، مگر اس میں بھی زیادہ فرق نہیں ہے، 19-20 کا ہی ہوگا۔ اور ویسے بھی مردوں پہ اتنا زیادہ فیئر کمپلیکشن عجیب سا لگتا ہے۔ اور اس وقت غور کریں آپ ذرا، کاشان کی شیو کتنی بڑی ہوئی ہے آج کل، لیکن دیکھ لیں بری نہیں لگ رہی ہے بالکل بھی، کتنی سوٹ کر رہی ہے ان پہ۔ انم روانی سے بولتی ہوئی سیرت کو بتانے لگی۔ اس کی نظریں ابھی بھی کھڑکی سے باہر لان میں کاشان پہ ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ تو میں اچھی طرح دیکھ رہی ہوں، غور بھی کر رہی ہوں، سیرت مسکراتے ہوئے انم کو دیکھ کے کہنے لگی۔ انم نے ایک دم سیرت کو دیکھا، وہ چپ ہو گئی اور تھوڑی شرمندہ بھی۔ پگلی کہیں کی، جب اتنا ہی اچھا لگتا ہے اپنے بھیا کا بھائی تو پھر خفا کس بات پہ ہو اس سے؟ سیرت اب پیار سے اس کے گال کھینچتے ہوئے بولی، آپ ہی پلیز اب آپ مما کی طرح مت شروع ہو جائیے گا۔ انم کھڑکی کے پاس سے ہٹ کے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ سیرت اس کے پاس آ کے برابر میں بیٹھ گئی۔ تمہیں معلوم ہے کاشی بہت چاہتا ہے تمہیں، سیرت انم کو بتانے لگی۔ معلوم ہے مجھے، مگر جب انہیں غصہ آ جائے تو انہیں پیار یاد نہیں رہتا، صرف زبردستی کرنا یاد رہتا ہے یا دھونس جمانا یاد رہتا ہے اور ہرٹ کرنا یاد رہتا ہے۔ انم نے اپنے ناخنوں کی نیل پالش کھرچتے ہوئے جواب دیا۔ ایک بات بتاؤ مجھے انم، تمہاری ارینج میرج تو نہیں ہوئی نا کاشی کے ساتھ؟ اور نہ ہی ایسے ہے کہ تمہیں اس کی نیچر کی پہلے سے خبر نہیں تھی؟ جب اس نے تم سے اظہار کیا ہوگا تو تم نے کیا سوچ کے اسے ہاں بولا؟ کیا تم اس وقت اس کے غصے سے واقف نہیں تھی؟ میں نے تمہاری شادی سے پہلے 2 بار نوٹ کیا، کاشی کی آنکھیں دیکھ کے تم نے اپنے آپ کو اس کام کو کرنے سے روکا جو کاشی کو ناپسند تھا۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد تم نے شادی کی اس سے۔ میں مانتی ہوں کہ اس نے غلط بیہیو کیا تم سے شادی کے بعد، مگر اس کے لیے تم نے بالکل صحیح اسٹیپ لیا جو تم اسے چھوڑ کے آ گئی۔ تمہاری دوری نے اسے تمہاری قدر دلائی، جس سے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن اب وہ ٹھیک ہو گیا ہے، وہ شرمندہ بھی ہے اپنے کیے پہ، تو اب تمہیں بھی نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مما بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، گھر ایسے نہیں بچائے جاتے، تھوڑا سا جھکنا پڑتا ہے، رشتے کو کھونے سے یہ بہتر ہے۔ اور اپنے بھیا کی باتوں پہ دھیان مت دیا کرو، تمہارا بھیا پاگل ہے، اس لیے اگر کاشی معذرت کرے تم سے تو شرافت سے مان جانا۔ سیرت اپنی بڑی بہن ہونے کا فرض نبھا کے کافی کے دونوں خالی مگ لے کے اس کے روم سے چلی گئی۔ کب سے میسج کر رہا ہوں یار کہ روم میں آ جاؤ، اب مما کی محبت میں تم سونا بھی ان کے پاس شروع کر دو گی کیا؟ سیرت کے کمرے میں آتے ہی صوبان بیڈ پہ لیٹا ہوا اس سے بولا۔ وہ 1 گھنٹے پہلے سے یسرا کے پاس سے اٹھ کے روم میں آ چکا تھا اور سرسری انداز میں سیرت کو بھی روم میں چلنے کا کہا تھا، مگر وہ سنی انسنی کر کے وہیں بیٹھی رہی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ 10 میسج سیرت کے موبائل پہ کر کے اسے کمرے میں آنے کا بول چکا تھا، اور وہ ابھی بھی یسرا کے بھیجنے پہ اپنے روم میں آئی تھی۔ اگر سونا شروع کر بھی دوں تو کیا ہے، تم بس گھسو جا کے کاشی میں، سیرت ایک دم تنک کے بولی، جس پہ صوبان کو ہنسی آئی۔ وہ بیڈ سے اٹھ کے چلتا ہوا سیرت کے پاس آیا اور اسے باہوں میں لیا۔ یہ غلط بات ہے، تم سے اجازت لے کے 2 دن کے لیے کاشی کے پاس اس لیے اس کے روم میں سویا تھا کیونکہ اسے ابھی ضرورت ہے میری، اور دوسرا اس کا اور انم کا معاملہ بیچ میں اٹکا ہوا ہے۔ صوبان اسے بول کے بہلاتا ہوا بیڈ پہ لایا۔ تو ان کا معاملہ جب تک بیچ میں اٹکا رہے گا تب تک تم ان کے بیچ میں سے نہیں نکلو گے؟ قسم سے صوبی، تم تو کاشی سے چپک کے ہی رہ گئے ہو، وہ اپنی بیوی کو منائے بھی تو کیسے؟ تم ہر وقت اس کے روم میں ہوتے ہو۔ سیرت گھورتے ہوئے صوبان سے بولی، پورا فنکار ہے وہ، مجھے یقین ہے کل جب میں پولیس اسٹیشن سے واپس گھر آؤں گا تو تم مجھے یہ نیوز دے رہی ہوگی کہ ان دونوں کے بیچ میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ صوبان بیڈ پہ لیٹ کے سیرت کو اپنے سے قریب کر کے اس کا سر اپنے سینے پہ رکھتا ہوا بولا، اللہ کرے ایسے ہی ہو۔ مما کو بھی فکر لگی رہتی انم کی طرف سے، کتنی بار مما نے اس سے کہا کہ جاؤ شوہر ہے تمہارا، مگر نہیں۔ دیکھو آج میں نے سمجھایا ہے، عقل میں بات بیٹھتی ہے بھی کہ نہیں۔ سیرت کی بات پہ صوبان نے سیرت کا ہاتھ اپنے سینے سے اٹھا کے ہونٹوں پہ لگایا۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا،
وہ منا لے گا انم کو. بس اب ان دونوں کی باتیں چھوڑو اور مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں اپنا بیبی چاہیے کہ نہیں. وہ اب سیرت کو بیڈ پہ لٹا کے اس کے اوپر جھکتا ہوا پوچھنے لگا. صوبی تم نے بھی نا کوئی بےہودگی میں ڈگری لی ہوئی ہے، بس ایسے شروع ہو جاتے ہو. سیرت نے اس کے گال پہ چپت لگاتے ہوئے کہا. بس اس وقت مجھے یہ ڈگری کام میں لانے دو، ورنہ جتنا وقت تم مما کے روم سے یہاں آنے میں لگاتی ہو اس طرح انوشے کے آنے میں دیر ہو جانی ہے. صوبان باری باری اس کے دونوں گالوں کو چومتے ہوئے کہنے لگا. اب یہ انوشے کون ہے؟ سیرت نے حیرت کا اظہار کیا. ہماری بیٹی ہے. صوبان اپنی بات مکمل کر کے دوبارہ اسے بولنے کا موقع دیے بغیر اس کے ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا. انم بی بی. انم اپنے بیڈ پہ لیٹی موبائل میں مدر کیئر سینٹر کی سائٹ کھولے مختلف ٹپس پڑھنے میں مگن تھی. تبھی شاہدہ اس کے روم میں آئی. ہاں بولو کیا ہے؟ انم نے موبائل سے نظریں اٹھائے بغیر شاہدہ سے پوچھا. وہ جی کاشی صاحب کہہ رہے ہیں کھانا نہیں کھاؤں گا. شاہدہ کی بات سن کے انم نے موبائل سے نظر اٹھا کے شاہدہ کو دیکھا. تو میں کیا کروں؟ انم دوبارہ موبائل پہ نظریں جماتے ہوئے بولی. وہ جی وہ مجھ سے بول رہے ہیں کہ اپنی انم بی بی کو جا کے بتا دو کہ کاشی صاحب نے نہ رات کا کھانا کھایا تھا نہ صبح کا ناشتہ کیا تھا اور وہ ابھی بھی کھانا کھانے سے انکار کر رہے ہیں. وہ جی صاحب میرے منہ پہ بول رہے ہیں کہ اتنا بد ذائقہ کھانا وہ بالکل بھی نہیں کھا سکتا ہے. شاہدہ مسکین سی شکل بناتے ہوئے بولی. صاف جھوٹ ہے یہ. کل رات کو مما نے خود ان کے لیے اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا تھا جو بھیا نے انہیں کھلایا تھا. صبح ناشتے کے خالی برتن آپ ہی ان کے کمرے سے باہر لے کے نکلی تھی، یعنی وہ صبح ناشتہ کر چکے تھے. انم اپنا موبائل بیڈ پہ رکھتے ہوئے بولی. جی وہ تو جی مجھے بھی معلوم ہے یہ سب کچھ، مگر جو انہوں نے بول کے بھیجا کہ میں آپ کو جا کے بولوں میں تو جی وہی بتا رہی ہوں آپ کو. قسم سے انم بی بی کتنے نخرے دکھاتے ہیں آپ کے شوہر. آپ کی جگہ میں ہوتی نا ڈنڈے سے اچھی طرح تواضع کر چکی ہوتی. شاہدہ کی بات سن کے انم نے گھور کے اسے دیکھا اور بیڈ سے اٹھ کے کچن میں چلی آئی. جلدی جلدی کاشان کے لیے ویجیٹیبل سوپ تیار کیا اور شاہدہ کے ہاتھ میں تھما کے خود رات کا کھانا کاشان کے لیے تیار کرنے لگی. 2 دن سے یسرا یا پھر سیرت میں سے کوئی اس کے لیے کھانا بنا رہی تھی کیونکہ وہ شاہدہ کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں کرتا تھا. اور اس وقت یسرا کی دوست آئی ہوئی تھی اور سیرت اپنے روم میں سو رہی تھی. شاید انم یخنی چڑھا ہی رہی تھی تو شاہدہ دوبارہ سوپ سے بھرا ہوا باؤل واپس لے کے آئی. انم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. وہ جی کاشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سوپ جس نے بنایا ہے میں اسی کے ہاتھ سے پیوں گا. شاہدہ نے دانت نکالتے ہوئے انم کو بتایا، مگر انم کے سیریس ہو کے دیکھنے پہ اس نے اپنے دانت اندر کر لیے. چلو دوبارہ سوپ لے کے. انم بولتی ہوئی کچن سے نکلی. اب اس کا رخ کاشان کے روم کی طرف تھا. شاہدہ سوپ لے جا کے ٹیبل پہ رکھو. انم دروازے پہ کھڑی شاہدہ کو بولنے لگی. کاشان اس وقت انم کو ہی دیکھ رہا تھا. انم کے اس طرح سے دیکھنے پہ وہ مسکرایا. دوائیوں کے زیر اثر کل رات بھی اس پہ نیند کا غلبہ طاری تھا، مگر وہ نیند میں بھی انم کی خوشبو اپنے آس پاس بکھری صاف محسوس کر سکتا تھا. اس کے سیدھے کندھے سے تھوڑا نیچے گولی کے زخم پہ انم کے ہونٹوں کا لمس اسے نیند میں بھی راحت بخش رہا تھا. اور جب انم اپنی انگلی سے اس کے دل پہ اے لکھ رہی تھی، اس چیز کو تو اس نے معلوم نہیں کتنے دنوں تک مس کیا تھا. انم کا اس کے سینے پہ اے بنانا اسے نیند میں بھی تقویت فراہم کر رہا تھا. صبح اٹھ کے کاشان سوچنے لگا کہ وہ سب خواب تھا یا حقیقت. پھر انم کے گلے کی چین اپنے بیڈ پہ پڑی دیکھ کے وہ مسکرا اٹھا. آپ کو سوپ پینا ہے یا پھر بھوکے ہی رہنا ہے؟ کاشان کو مسکراتے دیکھ کے وہ اس سے پوچھنے لگی. آف کورس پینا ہے میری جان، بھوک لگ رہی ہے مجھے، لیکن اب بھلا میں خود کیسے پی سکتا ہوں؟ جب تم اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے میرے لیے سوپ بنا سکتی ہو تو انہی پیارے پیارے ہاتھوں سے مجھے یہ سوپ پلا بھی دو. کاشان شاہدہ کی موجودگی کا لحاظ کیے بنا ڈھٹائی سے بولا، جس پہ انم سے زیادہ شاہدہ شرما گئی. بچے نہیں ہیں آپ جو میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو سوپ پلاؤں. اگر زیادہ ہی لاڈ اٹھوانے کا دل چاہ رہا ہے تو شاہدہ پلا دے گی آپ کو یہ سوپ. انم اسے گھورتے ہوئے روم سے جانے لگی. سنو، یہ اپنی چین تو لیتی جاؤ.
رات میں جب تم سب کے سونے کے بعد چوری چھپے میرے کمرے میں آ کے میرے سینے کے زخم کا قریب سے معائنہ کر رہی تھی تو یہ یہاں گر گئی تھی میرے پاس۔ کاشان اپنی شرٹ کی پاکٹ سے چین نکال کے انم کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ انم کا بے ساختہ ہاتھ اپنی گردن پہ پڑا جہاں چین موجود نہیں تھی، اور شاہدہ اپنا چہرہ دوپٹے میں چھپا کے باقاعدہ ہنسنے لگی۔ اف، کاشان جاگ رہے تھے اس وقت، اور میں، توبہ ہے۔ وہ کاشان اور شاہدہ دونوں کو گھورتی ہوئی روم سے باہر نکل گئی۔ ایک اور بات سنتی جاؤ جان۔ کاشان کی آواز پہ انم کے قدم وہیں رکے، مگر وہ مڑی نہیں۔ شوہر محرم ہوتا ہے، بہت قریبی تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کا آپس میں، اس لیے اگر اسے دیکھنے کا دل چاہے تو کھڑکی سے چھپ چھپ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کاشان کی بات پہ انم نے پلٹ کے اسے دیکھا تو وہ انم کو دیکھ کے ہی مسکرا رہا تھا، اور شاہدہ بھی ہنسنے لگی۔ انم چپ کر کے اس کے کمرے سے نکل گئی۔ میں سوپ پلا دوں آپ کو کاشی صاحب؟ انم کے جانے کے بعد شاہدہ مسکراتے ہوئے کاشان سے پوچھنے لگی، جس پہ کاشان نے خون خوار نظروں سے اسے گھورا۔ زیادہ میری اماں بننے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جا کے اپنی انم بی بی سے بولو سارا سوپ کاشی صاحب کے کپڑوں پہ گر گیا، آ کے انہیں چینج کروائیں۔ کاشان نے گھورتے ہوئے شاہدہ کو آرڈر دیا۔ مگر سوپ تو میز پہ رکھا ہوا ہے، شاہدہ کاشان کی دماغی حالت پہ شبہ کرتے ہوئے بولی۔ جتنا بولا ہے اتنا کرو، کاشان اسے دیکھ کے سنجیدگی سے بولا، اور شاہدہ منہ بنا کے وہاں سے چلی گئی۔ انم جب دوبارہ کمرے میں آئی تو کاشان کی آدھی شرٹ سے زیادہ سوپ سے خراب ہو چکی تھی۔ اسے معلوم تھا یہ سب کاشان نے جان بوجھ کے کیا ہے۔ انم نے گھورتے ہوئے اسے دیکھا، وہ کندھے اچکا کے اسے دیکھنے لگا۔ اب شاہدہ سے میں یہ والے لاڈ تو نہیں اٹھوا سکتا نا، شاباش اچھے بچوں کی طرح میرے پاس آؤ اور میری یہ شرٹ چینج کروا دو، وہ نرمی سے انم کو دیکھتا ہوا بولا، اور انم ضبط کر کے رہ گئی۔ شاہدہ جلدی سے یہ سوپ کے برتن لے کے جاؤ، اور جاتے جاتے کمرے کا دروازہ بند کرنا مت بھولنا۔ انم وارڈروب سے کاشان کے لیے دوسری شرٹ نکال رہی تھی۔ کاشان تیز آواز میں شاہدہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ شاہدہ جو کہ دوسرے کمرے میں تھی، کاشان کی آواز پہ اپنے دانتوں کی نمائش کرتی ہوئی سوپ کا باؤل لے گئی اور دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ چلیں شرٹ اتاریں اپنی۔ انم صاف محسوس کر سکتی تھی کہ کاشان اپنے چہرے پہ آئی مسکراہٹ چھپا رہا ہے۔ تم قریب آ کے اتار دو، میرا دوبارہ سے خود کوئی کام کرنے سے پہلے پھر سے کچھ غلط نہ ہو جائے نا، وہ انم کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا۔ کتنے دنوں بعد آج وہ نظر آئی تھی۔ کاشان کا دل چاہا وہ اسے مزید قریب سے دیکھے۔ انم شرٹ ہاتھ میں تھامے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور بیڈ پہ بیٹھ کے کاشان کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ کاشان اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ انم بالکل سیریس ہو کے نظریں نیچے جھکائے شرٹ کے بٹن کھولنے میں مصروف تھی۔ کاشان نے اپنا الٹا ہاتھ آگے بڑھا کے انم کے گلے سے دوپٹہ اتار کے بیڈ پہ رکھ دیا۔ انم نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ ڈسٹرب کر رہا ہے نا یہ دوپٹہ اس وقت؟ کاشان انم کو دیکھ کے بولنے لگا، پھر ایک دم سنبھلا۔ میرا مطلب ہے تمہیں دوپٹہ ڈسٹرب کر رہا ہوگا نا شرٹ پہناتے ہوئے، کاشان مسکراتے ہوئے بولا۔ انم اب کھڑی ہو کے آرام سے اس کی شرٹ اتارنے لگی، مگر سیدھے ہاتھ پہ پٹی بندھے کاشان کے سینے پہ اس کی نظر پڑی تو بے ساختہ انم اس کے زخم کو چھو کے دیکھنے لگی۔ پریشان مت ہو میری جان، میں اب بالکل ٹھیک ہوں، کاشان اس کی دلی کیفیت کو سمجھتے ہوئے انم کو دیکھ کے بولا۔ تو وہ ہوش میں آئی۔ جانتی ہوں، بھیا اکثر بتاتے ہیں، اور خود میرا بھی 3 مہینے کا تجربہ ہے، کافی ڈھیٹ ہیں آپ۔ انم کے اس طرح بولنے پہ کاشان مسکرایا۔ وہ اسے شرٹ پہنائے بغیر واش روم میں چلی گئی۔ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک برتن تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ اسپنج کو پانی میں ڈبو کے اسے نچوڑتی ہوئی وہ کاشان کے بازو صاف کرنے لگی۔ اسپنج کی مدد سے بہت احتیاط سے اب وہ کاشان کا سینہ صاف کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اسے کچھ یاد آیا۔ مسز کاشان، آپ مجھے بیبی گرل دینے والی ہیں یا بیبی بوائے؟ وہ انم کے پیٹ پہ ہاتھ رکھے اس سے پوچھ رہا تھا۔ کاشان کی بات پہ انم کا ہاتھ وہیں تھم گیا۔ اسپنج کو برتن میں ڈال کے اب وہ ٹیشو سے اپنے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولی، میں تو بیٹے کی دعا کرتی ہوں۔ انم کی بات پہ کاشان مسکرایا۔ چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، ماں باپ کو تو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے۔
میں بہت خوش ہوں ہم دونوں کے بیچ میں اس نئے اضافے سے۔ کاشان کی آنکھوں میں سچے خوشی کے رنگ چھلک رہے تھے۔ انم اسے احتیاط سے شرٹ پہناتے ہوئے بولی، نہیں، ہمارا بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ اگر مکافات عمل کے طور پہ آپ کا کیا ہماری بیٹی کی طرف لوٹا تو ہم دونوں کو ہی اس سے بہت تکلیف ہوگی۔ انم شرٹ کے بٹن کو بند کرتے ہوئے بولی تو کاشان نے زور سے انم کا بازو پکڑا، جس پہ انم نے کاشان کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پہ تکلیف کے آثار نمایاں تھے، جیسے انم کی بات سے اسے تکلیف ہوئی ہو۔ ایسے کرو، کچن سے ابھی چھری لے کے آؤ اور ایک ہی بار میرے دل میں اتار دو۔ یوں پل پل کی اذیت سے اب یہی بہتر ہے۔ کاشان نے اس کا بازو چھوڑا اور اسے بیڈ پہ اپنے قریب بٹھایا۔ انم، کیا تم سب کچھ بھلا کے میرے ساتھ ایک نئی شروعات نہیں کر سکتی؟ پلیز یار، اپنے دل سے بدگمانی نکال دو۔ میں تمہیں پیار کے ساتھ اعتبار بھی دوں گا۔ تم صرف ایک بار یقین کر کے دیکھ لو مجھ پہ۔ پلیز ایک موقع دے دو۔ ہم اپنے آنے والے بچے کے ساتھ ایک نئی شروعات کریں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اپنی طرف سے میں پوری کوشش کروں گا ایک اچھا شوہر، ایک اچھا باپ بننے کی۔ پلیز ایک بار مجھ پہ یقین کر لو۔ کاشان اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے اسے التجا کرنے لگا۔ انم کا دل چاہا کہ ایک بار دوبارہ اس پہ یقین کر کے دیکھے، خود کے لیے اور اپنے بچے کے لیے۔ اس نے کاشان کے سینے پہ اپنا سر رکھ دیا۔ تھینک یو۔ کاشان نے انم کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ کے آنکھیں موند لیں۔ 9 ماہ بعد آج وہ بہت خوش تھا، کیونکہ صوبان نے تھوڑی دیر پہلے اسے خوشخبری سنائی تھی کہ اس کے گھر میں ایک ننھی پری آئی ہے۔ کاشان بیٹی کی پیدائش کی خبر سن کے بے حد خوش تھا۔ اب اسے ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ ہاسپٹل پہنچنے کی جلدی تھی۔ آفس کے کام کے سلسلے میں 3 دن پہلے وہ دوسرے شہر گیا تھا۔ اب انم کی ڈیلیوری میں 1 ہفتہ باقی تھا، اس لیے وہ انم کو صوبان کے پاس چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ مگر کل آدھی رات کو انم کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی، جس کے سبب اسے ہسپتال لے کے جانا پڑا، اور آج صبح ہی اس نے ایک پیاری سی بچی کو جنم دیا۔ ہسپتال کے پاس ٹیکسی رکی۔ کاشان چہرے پہ مسکراہٹ سجائے ہسپتال کے اندر جانے لگا، جہاں اس کی بیوی، بیٹی اور ڈھیر ساری خوشیاں اس کی منتظر تھیں۔ کیا میرے جانے کا ویٹ کر رہی تھیں؟ میرے جاتے ہی ہماری بیٹی کو دنیا میں لے کے آ گئی۔ روم میں آنے کے بعد اس نے احتیاط سے انم کو باہوں میں لیتے ہوئے کہا۔ ان 9 مہینوں میں کاشان نے انم کو صرف یہ پوچھ کے تنگ کیا ہوا تھا کہ ہمارا بیبی دنیا میں آئے گا کب۔ انم کے 4 ماہ کمپلیٹ ہوئے تو اس نے بچے کی ساری شاپنگ کمپلیٹ کر لی۔ 6 مہینے میں اس نے اپنے بچے کا روم سیٹ کر دیا، اور اب اس کا ایک ایک دن انتظار کرنا مشکل تھا۔ کاشان، آپ بھی نا، اتنے دنوں سے صبر نہیں ہو رہا تھا، اور اب جب 1 ہفتے پہلے آپ کی بیٹی دنیا میں آ گئی ہے تو ایسے کہہ رہے ہیں آپ؟ انم نے کاشان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کاشان نے مسکرا کے اس کے سر پہ اپنے ہونٹ رکھے۔ مذاق کر رہا تھا۔ بہت خوش ہوں میں آج۔ سب کہاں پہ ہیں اور میری بیٹی کہاں پہ ہے؟ کاشان نے خالی جھولے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بھیا اور آپ ہی نرسری گئے ہیں انکیوبیٹر میں سے ہماری بیٹی کو لینے۔ مما کو تھوڑی دیر کے لیے گھر بھیجا ہے، وہ رات سے یہیں پہ تھی۔ انم کی بات سن کے کاشان نے دوبارہ سے اسے بیڈ پہ لٹایا۔ کاشان کی نظر انم کے سوجے ہوئے ہاتھ پہ پڑی، جس پہ ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ ویسے میرا تو 8 بچوں کا پکا ارادہ تھا، لیکن تمہاری تکلیف کا احساس کرتے ہوئے سوچ رہا ہوں کہ میرے لیے بس یہ ایک بیٹی ہی کافی ہے۔ وہ انم کا ہاتھ چومنے کے لیے نیچے جھکا، تبھی روم کا دروازہ کھول کے صوبان اور سیرت اندر داخل ہوئے۔ کاشان ان دونوں کو دیکھ کے سیدھا ہوا۔ بس موقع نہ چھوڑا کرو تم کوئی۔ سیرت کی زبان پھسلی، مگر صوبان کے گھورنے پہ وہ چپ ہو گئی۔ غلط موقع پہ تم ہمیشہ ٹپکتی ہو، ظالم سماج بن کے۔ کاشان نے چپ رہنا کہاں سیکھا تھا۔ وہ صوبان کے گلے لگتے ہوئے سیرت سے بولا۔ اب وہ سیرت سے مبارکباد وصول کرنے کے بعد اپنی بیٹی کو سیرت کی گود میں سے لے کے اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کیوٹ ہے نا؟ سیرت نے کاشان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بہت زیادہ، ماشاءاللہ، کاشان اپنی بیٹی کا ماتھا چومتے ہوئے بولا۔ شکر ہے میری بہن پہ چلی گئی، اپنے باپ پہ نہیں ہے جب بھی اتنی کیوٹ ہے، سیرت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صوبان اور انم بھی مسکرا دیے۔ اسی لیے میں دن رات دعا کرتا ہوں کہ میرے آنے والا بھتیجا اپنی ماں کے بجائے اپنے باپ پہ جائے، تبھی وہ کیوٹ بچوں کی لسٹ میں شامل ہو سکتا ہے۔
کاشان شرارت سے سیرت کو دیکھ کے کہنے لگا، جس پہ سیرت نے کاشان کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ صوبان اور انم ایک بار پھر ہنس دیے۔ سیرت کی پریگنینسی کو 6 ماہ ہو چکے تھے اور اس نے اپنی جلد باز طبیعت کی وجہ سے فوراً الٹرا ساؤنڈ میں بیبی بوائے کا معلوم کروا بھی لیا تھا۔ یار یہ اتنی چھوٹی کیوں ہے، یہ بڑی کب ہوگی؟ کاشان اپنی بیٹی کو گود میں لے کے انم کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اس کی بات سن کے انم کاشان کو حیرت سے دیکھنے لگی، جبکہ سیرت نے اپنا سر پکڑ لیا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ یہ 3 گھنٹے کی بچی پیدا ہوئی ہے تو یہ ابھی تمہاری گود سے نکل کے بھاگنے لگ جائے؟ سیرت کی بات پہ سب ہنسنے لگے۔ ویسے صوبی، تم کاشی کی بیٹی کے ماموں بننا چاہو گے یا تایا؟ سیرت نے صوبان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یار ویسے اگر کوئی ماموں بنا جائے تو اچھا تو نہیں لگتا، مگر میں اپنی انوشے کے لیے ماموں بننے کو تیار ہوں۔ صوبان نے کاشان کی گود سے بچی کو لیتے ہوئے اس کا نام بھی منتخب کر لیا۔ اب صوبان انوشے کو گود میں لیے سیرت کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ سیرت اور صوبان دونوں بچی سے باتیں کر رہے تھے، جبکہ کاشان مسکراتا ہوا صوبان اور اپنی بیٹی انوشے کو دیکھ رہا تھا۔ کاشان کو معلوم تھا کہ بے شک اس کا بھائی اس کی بیٹی کا ماموں بن جائے، مگر وہ اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ اتنا انمول تحفہ دینے کے لیے شکریہ۔ کاشان انم کے کندھے کے گرد اپنے بازو حائل کرتے ہوئے سرگوشی سے بولا۔ پیار کے ساتھ ساتھ اعتبار دینے کے لیے بھی شکریہ، انم نے آہستہ سے کہتے ہوئے کاشان کے کندھے پہ اپنا سر رکھ دیا۔